جو غلط سوچتا ہے وہ غلط کرتا ہے، جو غلط کرتا ہے اس کے ساتھ غلط ہوتا ہے، جو اچھا سوچتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، جو اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں کہ انسان کے مائنڈ میں اچھا سوچ یا غلط سوچ کہاں سے اور کیسے آتا ہے۔ تھامس ایڈیسن جنہوں نے یہ بلب بنایا ہے، اس کے مائنڈ میں بلب بنانے کا آئیڈیا، سوچ کیسے آیا اور کہاں سے آیا۔ جہاز بنانے والا جنہوں نے جہاز بنایا ہے، جہاز بنانے کا سوچ، آئیڈیا کہاں سے اور کیسے آیا، آج اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے ایئرز اینڈ آئیز ہمارے مائنڈ کے ساتھ کنیکٹ ہیں۔ دنیا میں جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس چیز کا امیج ہمارے آنکھوں کے ذریعے مائنڈ میں جاتا ہے، تو پھر ہمارا جو مائنڈ ہوتا ہے آٹومیٹکلی اس چیز کے اوپر تھنکنگ شروع کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے کانوں سے کوئی بھی بات سنتے ہیں تو وہ بات کانوں کے ذریعے مائنڈ تک جاتی ہے، تو پھر ہمارا جو مائنڈ ہے اس بات کے اوپر آٹومیٹکلی تھنکنگ شروع کرتا ہے۔ کیسے بتاتا ہوں، مثال کے طور پر ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پہ ایک بندہ ہے، کیا ہے؟ بندہ ہے، لڑکا بھی ہو سکتا ہے اور لڑکی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ کیا ہے؟ ایک بنگلہ ہے۔ اس طرح آپ امیجن کریں، یہاں پہ بنگلہ ہے اور یہاں پہ ایک لڑکا ہے۔ اب اس لڑکے نے اپنے آنکھوں کے ذریعے یہ بنگلہ دیکھا، اچانک کیا ہوا؟ اس نے بنگلہ دیکھا، تو پھر یہ لڑکا جو ہے اس کی آنکھوں کے ذریعے اس بنگلے کا جو پکچر تھا وہ کیا ہوا؟ مائنڈ میں چلا گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ لڑکے کا جو مائنڈ ہے پھر وہ آٹومیٹکلی اس بنگلے کے بارے میں سوچتا ہے۔ کیسے سوچتا ہے؟ مثال کے طور پر یہاں پہ میرے سامنے بنگلہ ہے، میں نے بنگلہ دیکھا، ہماری جو آنکھیں ہیں اس کے ذریعے ان کا پکچر مائنڈ میں چلا گیا۔ اب ہمارا مائنڈ سوچتا ہے اس کے اوپر، یار یہ بہت خوبصورت بنگلہ ہے، یہ کسی کا ہوگا، یہ بہت امیر لوگ ہو سکتے ہیں، اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے نا تو میں بھی اس طرح بنگلہ بناتا۔ بات سمجھ آ رہا ہے؟ تو اسی طرح ہوتا ہے، اسی طرح دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز جب ہم اپنے آنکھوں کے ذریعے دیکھتے ہیں تو پھر وہ امیج ہمارے مائنڈ میں جاتا ہے، پھر ہمارا مائنڈ اس کے اوپر تھنکنگ شروع کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ میں نے ایک کار دیکھا، جب ہم کار دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں، امیج چلا جاتا ہے مائنڈ میں، مائنڈ سوچتا ہے یار بہت اچھا کار ہے، اگر میرے پاس ہوتا ہے یہ کون ہوگا۔ اب دیکھو ہم غلط کیسے سوچتا ہے اور اچھا کیسے سوچتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پہ ایک لڑکی ہے، کیا ہے؟ لڑکی ہے، اور اس لڑکے نے یہ لڑکی دیکھی، وہ بہت سٹائلش لڑکی ہے، لڑکی دیکھی۔ جب لڑکی دیکھی تو ان کی جو آنکھیں ہیں، پھر کیا ہوا؟ آنکھوں کے ذریعے اس لڑکی کا جو امیج ہے مائنڈ میں جاتا ہے، پھر مائنڈ جو ہے اس امیج کے اوپر سوچتا ہے، یار یہ لڑکی دیکھو کتنی خوبصورت ہے، یار یہ شادی شدہ ہوگی یا غیر شادی شدہ ہوگی، یہ کس کی بیٹی ہوگی، یہ امیر ہوگی یا غریب ہوگی، کتنی خوبصورت ہے یار، جس سے وہ شادی کرے گی وہ بھی قسمت والا ہوگا، یہ مجھ سے شادی کرے گی یا نہیں۔ بات سمجھ آ رہا ہے؟ تو اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا مائنڈ جو ہے سوچتا ہے، یہ جو سوچتا ہے نا ہمارا مائنڈ، یہ آٹومیٹکلی سوچتا ہے۔ اور یہ سوچ کہاں سے آتا ہے؟ جب ہم دنیا میں کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ چیز کی امیج ہمارے آنکھوں کے ذریعے مائنڈ میں جاتا ہے، پھر ہمارا مائنڈ جو ہے اس کے اوپر تھنکنگ کرتا ہے، تھنکنگ شروع کرتا ہے۔
اس طرح میں آپ کو یہ تو پھر کیا ہوتا ہے جب ہم کسی اپنی نظر کو جب ہم غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ پاک کے حکم کے بغیر جب ہم استعمال کرتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے کہ ان کو نہ دیکھیں اور ہم ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں، تو پھر ہمارے مائنڈ میں ایک غلط امیج کریٹ ہوتا ہے اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، غلط کام کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ آٹومیٹکلی ایکشن ہوتا ہے تھنکنگ کے بعد۔ مثال کے طور پر یہاں پہ کچھ لوگ ہیں اور یہ جو لوگ ہیں یہ دیندار لوگ ہیں، یہ علماء ہیں، مثال لے لو۔ اور یہاں پہ کچھ لوگ ہیں اور یہ جو ہے دیندار لوگ نہیں ہیں۔ اب آپ نے اس طرح کیا کہ مثال کے طور پر میں یہاں اس کے پاس چلا گیا، اور جب میں چلا گیا تو یہاں پہ سارے دیندار لوگ تھے، ہر ایک نے پگڑی بندھی ہوئی تھی اور ہر ایک کی داڑھی تھی، ٹھیک ہے، بہت دیندار، لا الہ الا اللہ، کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی دعا کر رہا تھا، کوئی تلاوت کر رہا تھا، کوئی اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوتا۔ جب میں وہاں گیا تو یہ کام کر رہا، ہم نے ان کو دیکھا تو ہمارے آنکھوں کے ذریعے ان کا امیج جو تھا ہمارے مائنڈ میں چلا گیا، پھر ہمارے مائنڈ اس کے اوپر ڈائریکٹلی آٹومیٹکلی تھنکنگ شروع کیا اور کہتے یار یہ کتنے اللہ والے طیب، دیکھو کتنے اللہ والے لوگ ہیں یار، کتنی خوبصورت داڑھی پگڑی، کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ تو ہمارا مائنڈ ہمیں کہتے یار ہمیں بھی اس طرح بننا ہے۔ یہ جو شخص جب تبلیغ میں جاتا ہے، ریوینڈ جاتے ہیں، وہاں مرکز میں جب ہوتا ہے تو اسی طرح ان کا جو سوچ ہے نا وہ چینج ہوتا ہے اور پھر وہ ایک اچھا انسان بن جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ اچھی چیزوں کو دیکھو، اچھے فرینڈز بناؤ، اچھی چیزوں کو دیکھو، قرآن دیکھو، اچھے لوگوں کو دیکھو، تو پھر اس کے بعد آپ کے مائنڈ میں ایک اچھا پکچر بنے گا۔ جب اچھا پکچر بنے گا تو آپ کا مائنڈ جو ہے اچھا سوچے گا، جب آپ اچھا سوچیں گے تو اچھا کام کریں گے۔ تو کبھی کبھار ہمارے دماغ میں مائنڈ میں یہ آتا ہے یار میں اس کی طرح کیوں نہ بنوں، طارق جمیل کی طرح کیوں نہ بنوں، حاجی عبدالوہاب صاحب کی طرح کیوں نہ بنوں، یہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں۔ اور جب آپ مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھو، یہ لوگ دیندار نہیں ہیں۔ یہ مثال کے طور پر شاہ رخ خان سمجھ لو، سلمان خان سمجھ لو، اور یا اس میں کوئی کترینہ کیف ہے، کرشمہ کپور ہے، کترینہ چوپڑا ہے، جو بھی ہے یہاں پہ یہ لوگ ہیں، دیندار نہیں ہیں۔ یہ بے حیائی پھیلاتے ہیں، فلمیں بناتے، لوگوں کے اخلاق خراب کرتے ہیں۔ اب میں کیا ہوا، یہاں پہ اس کے بیچ میں آیا۔ جب میں اس کے بیچ میں آیا تو ہماری جو آنکھیں تھے انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا، تو ان لوگوں کا امیج جو تھا ہمارے مائنڈ میں چلا گیا، اور پھر ہمارا جو مائنڈ تھا اس نے کیا کیا، اس کے اوپر تھنکنگ شروع کیا۔ تو ہمارا مائنڈ کہہ رہا ہے یار یہ سلمان خان بہت مزے اڑا رہا ہے، کبھی کوئی لڑکی اس کے پاس ہے، کبھی شاہ رخ خان کے پاس، کبھی فلم میں کیا کرتے یار، یہ شاہ رخ خان کے ہیئر سٹائل دیکھو، فلاں کی ہیئر، یہ لڑکی کے کپڑے دیکھو۔ تو پھر جب بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں نا تو ہم بھی، ہمارا جو مائنڈ ہے ہمیں کہتے ہیں کہ یار تم بھی اس طرح بنو۔ تو پھر ہم اپنے آپ کو اس طرح ہیئر سٹائل اس طرح بناتے ہیں، داڑھی کا سٹائل اس طرح بناتے ہیں، اور ہماری جو لڑکیاں جب ان لڑکیوں کو دیکھتا ہے تو ان کے کپڑے جو تنگ ہو رہے ہیں، جو اپنا جسم، ان کے کپڑوں میں جو جسم دکھائی جاتی ہیں، یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ ہم غلط پکچرز دیکھتے ہیں، غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، ہمارا سارا جو تھنکنگ ہے وہ خراب ہوتے ہیں، اور تھنکنگ خراب ہونے کے بعد ہمارا جو ایکشنز ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہا ہے؟ اس لیے میں بچوں کو کہتا ہوں آپ غلط چیزیں نہ دیکھیں اور غلط لوگوں سے دور ہو جائے، کنارہ کشی آپ اختیار کریں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو اسی طرح ہمارے مائنڈ میں آنکھوں کے ذریعے ایک پکچر بنایا جاتا ہے۔ اب کانوں کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ کانوں کے ذریعے اس طرح ہوتا ہے کہ اکثر جب ہم کہانیاں سنتے ہیں، لوگوں کی کہانیاں، اچھی کہانیاں سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، صحابہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن، یہ چیزیں، اور اس طرح یہ جو لو سٹوری ہوتی ہیں وہ سنتی ہے، کسی کہانی، اچھی کہانی، بری کہانی، ہم یہ سنتے ہیں۔ جب ہم یہ سنتے ہیں اپنے کانوں کے ذریعے تو وہ بات جو ہوتی ہے کانوں کے ذریعے دماغ تک چلی جاتی ہیں،
پھر ہمارا جو دماغ ہے اس کے اوپر تھنکنگ شروع کرتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پہ میرے سامنے ایک لڑکا ہے, اس نے مجھے اپنی ایک گرل فرینڈ کی سٹوری سنائی اور کہا سر میری ایک گرل فرینڈ تھی اور ایک رات اس طرح ہوا کہ ہم اس کے پاس گئے اور ہم نے بات چیت کی, تو پھر میرے گرل فرینڈ نے مجھے تحفہ دیا, موبائل دیا, اور ایسا ہوا ہم نے کسنگ کی اور یہ کیا اور وہ کیا اور کیا, پھر ہم ہوٹل میں چلے اور ایک رات ہم نے ایک بیڈ میں گزاری. یہ بات اس نے ہمیں سنائی, ہم نے سنا, کانوں نے جب سنا تو وہ بات مائنڈ میں چلی گئی. مائنڈ اس کے اوپر تھنکنگ شروع کرتا ہے اور مائنڈ ہمیں کہتے ہیں یار یہ آدمی جو ہے آپ کا دوست کتنے مزے اڑا ہے, ان کی گرل فرینڈ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے, یہ کتنے مزے اڑا رہا ہے یار, اور تمہاری کوئی بھی نہ گرل فرینڈ ہے نہ کیا ہے نہ کیا, یار آپ کا ایک گرل فرینڈ ہوتا نا تو کتنا اچھا ہوتا. بات سمجھ آ رہا ہے؟ تو اسی طرح ہمارا مائنڈ شروع کرتے, تو پھر جب ہم ان کی باتوں کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو ہمارا مائنڈ جو ہے اس کے بعد ایکشن کرتا ہے ہمارے, تو پھر وہ سوچ جو ہوتے ہیں نا ایکشن میں چینج ہوتی ہے, تو ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہا ہے؟ تو ہم بھی اس طرح سوچیں یار کہ اگر مجھے بھی اس طرح گرل فرینڈ مل جائے تو میرا بھی سسٹم اچھا ہوگا. بات سمجھ آ رہا ہے؟ اسی طرح ایک بندہ ہے, اس نے میرے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنائی کہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے صحابی گزرا ہوئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتا, اور وہ باتیں سنائیں کہ وہ اس طرح خلافت کرتے تھے کہ 22 لاکھ مربع میل پہ ان کی حکومت تھی اور وہ ایک چٹائی پہ لیٹتے تھے, ایسی وہ بچات کر رہا تھا. تو یہ جو بات اس نے ہمیں سنائی, کانوں نے سنا, تو وہ بات کانوں کے ذریعے مائنڈ میں چلے گئی. جب مائنڈ میں چلے گئی تو پھر کیا ہوا, مائنڈ کہہ رہا ہے ہمیں, سوچ رہا ہے یار حضرت عمر یہ دیکھو کتنا اللہ والا, 22 لاکھ مربع میل پہ اس کی حکومت اور وہ ایک فرش پہ لیٹا ہوا ہے اور بہت سادہ کھانا, سادہ کپڑے, اور ہر کوئی اس سے بات کر سکتا ہے. یار اس طرح میں تو اگر آپ بن جائے نا تو آپ کو بھی وہ مقام ملے گا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جنت میں ملتا ہے, تو آپ کو ملے گا. تو ہمارا مائنڈ اس طرح سوچتا ہے, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ بیٹا آپ اچھی کہانیاں سنیں, اچھی باتیں سنیں, قرآن سنیں, احادیث سنیں, علماء کی باتیں سنیں, صحابہ کی باتوں سنیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو ہسٹری ہے وہ کسی زبان کے ذریعے آپ کیا کریں, سنیں. تو پھر آپ کے مائنڈ میں ایک اچھا تصویر کریٹ ہوگا. جب اچھا تصویر کریٹ ہوگا تو پھر آپ اچھا کام کریں گے انشاءاللہ. میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ. اور اس طرح میں کہتا ہوں کہ آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو, اچھے چیزوں کو دیکھو, غلط چیزوں کو, ٹی وی, فلم, یہ ڈرامے, ٹک ٹاک کی چیزوں کو نہ دیکھو. ان کا جو ایفیکٹ ہے آپ کے مائنڈ پر بہت برا اثر ہوتا ہے. جب آپ اس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ ان کی طرح بننے کی کوشش کریں گے, تو پھر آپ غلط کام کریں گے. اگر آپ کے پاس پستول ہوتا ہے, کلشنکوف ہوتا ہے, یہ چیزیں ہوتے ہیں, یا آپ بدماشوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, لیٹتے ہیں, یا چرسی جو چرس پیتا ہے, سگریٹ پیتا ہے, نسوار منہ میں ڈالتا ہے, ان کے ساتھ گھومتے پھرتے بیٹھتے ہیں, تو پھر آپ کا مائنڈ اس کے اوپر سوچتا ہے. تو سوچتا ہے یار میں اس کی طرح بدماش بنوں گا, میں اتنے لوگوں کو ماروں گا, یار میں بھی چرس پیوں گا, تو کیوں نہیں پیتا ہے, تو پی. تو اس طرح ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں ان چیزوں سے دور ہو جائیں, اس طرح لوگوں سے دور ہو جائیں. بہت اچھا ہے اچھے لوگوں کی کمپنی اختیار کر. اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے آپ کا جو دوستوں کا لسٹ ہے, غلط لوگوں کی جو اکاؤنٹ ہے ان کو انفرینڈ کریں, آج سے انفرینڈ کریں, دور کریں. جو غلط لوگ ہیں, جو غلط بے حیائی پلاتے ہیں, اچھے لوگوں کو اپنے ساتھ ایڈ کریں. اچھا انسان بنیں, اچھے لوگوں میں رہیں. تو پھر جو کہتے ہیں نا سوسائٹی مولز مین, یہ ماحول جو ہے نا انسان کو چینج کرتا ہے. اور یہ جو بات ہیں, جو غلط کرتا ہے اس کے ساتھ غلط ہوتے, جو اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. یہ تو بات آپ جانتے ہیں. اور پشتوں میں کہتے ہیں نا چی بلچا تا کون دا کندے ویلا پاک تو ہو چاہیے. مطلب دا غدا چی تب بلچا ویڈ کی سر اپا موبائل بندے خبریں کوئے, بلچا خیر لیر سر اپا موبائل بندے خبریں کوئے, بے بلکس تو خیر سر اپا موبائل بندے خبریں کوئی.
اگر آپ کسی اور کی بہن کے ساتھ بات کر رہے ہیں موبائل کے ذریعے تو کوئی اور شخص آپ کی بہن کے ساتھ موبائل کے ذریعے فون پہ بات کرے گا. اگر آپ کسی اور بہن کی عزت کو خراب کر رہے ہیں تو کوئی اور شخص آپ کی بہن کی عزت کو خراب کرے گا. تو اس لیے میں کہتا ہوں غلط نہ کریں، آپ کے ساتھ غلط ہو جائے گا. اچھا کرتے ہو اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، جو اچھا کرتے ہیں نا اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ جو نیکی کا کام کرتے ہیں، جو اچھا کام کرتے ہو تو سارے لوگ ان کے ساتھ اچھا کام، یعنی اور لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بھی وہ جو کہتے ہیں نا ڈیو رسپیکٹ ٹیک رسپیکٹ. اگر آپ کسی کو رسپیکٹ دے دو گے نا تو کوئی اور آپ کو رسپیکٹ دے دے گا. ٹھیک ہے؟ تو آج سے میرے پیارے بچوں، جو میسیج ہے میرا، ان کے اوپر آپ کیا کریں، عمل کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ.